صلى عليك الله يا خير الورى. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة وممحقة للكسب متفق علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کا یہ سلسلہ آج کے حدیث میں زبان کی حفاظت سے متعلق ایک ہدایت ہے۔ محترم سامعین، دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے متعلق آداب سکھلائے۔ قسم کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے آداب ذکر کیے۔ قسم کے تعلق سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحلفوا بالتواغی، بتوں کی قسم مت کھاؤ۔ اس وقت مشرکوں میں، عربوں کے اندر بتوں کے قسم کا رواج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے باپ دادا کے قسم کا ان کے اندر رواج تھا۔ آج بھی بہت سے ناواقف لوگ اپنے باپ دادا کی قسم کھا لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا تحلفوا بآبائکم، یعنی اپنے باپ دادا کی قسم مت کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق ہے، وہ جس چیز کے قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ اور بہت ساری چیزوں کے قسمیں موجود ہے۔ کہیں التین، کہیں والزیتون، کہیں والفجر، کہیں ولیال عشر۔ لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکموں کے پابند ہیں۔ ہم کو اللہ کے نام کے اور اللہ کے صفات کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی وعید فرمائی، ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھائی اس نے گویا شرک کیا، شرک کے قریب پہنچ گیا۔ ہم کو اجازت نہیں کہ ہم غیر اللہ کے قسم کھائے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کی بھی قسم کھانا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ بھی ایک مخلوق ہے۔ صرف خالق کی قسم کھائی جائے گی۔ قسم کے متعلق دوسرا ادب یہ ہے، اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو کوشش یہ کی جائے کہ دنیا کے چیزوں کے متعلق، دنیا کے کاروبار کے متعلق کاروبار میں قسم نہ کھائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ تجارت کی اجازت دی، تجارت کو دین کہا، سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والوں کے متعلق، کاروبار کرنے والے کے متعلق کہ وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ بھی ایک ادب سکھایا گیا کہ تجارت کے متعلق کہ کاروبار میں آدمی زیادہ قسمیں نہ کھائے۔ جہاں تک ہم قسم سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باعظمت ہے،
اس کے نام کی عظمت کا اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کا نام کو استعمال نہ کریں۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان 10 صحاباؤں میں، صحابہ کرام میں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جن 10 صحابہ کو ایک ساتھ جنت کی بشارت دی، انہی میں سے ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو ضرورت پڑی ایک دفعہ زمین کے متعلق قسم کھانے کی، تو انہوں نے قسم کھانے سے انکار کر دیا اور کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو زمین کے لیے استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے ہم بھی اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنی لین دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانے سے پرہیز کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم کی وجہ سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن آمدنی کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت وہ اٹھ جائے گی، اور کمائی کی برکت ہی نہ ملی تو کمائی کا کیا حاصل ہے۔ اس لیے اپنے کاروبار میں، لین دین میں قسم سے ہم پرہیز کریں، خصوصاً جھوٹی قسم سے ضرور پرہیز کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وعیدیں سناتے ہوئے فرمایا، جس میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو نہیں فرمائیں گے، نظر کرم نہیں فرمائیں گے، اور ان کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کریں گے۔ اس میں ایک شخص وہ ہے مسبل، وہ شخص جو ٹخنوں کے نیچے پاجامہ یا پینٹ یا لنگی پہنتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے کہ ہم اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھیں۔ ٹخنوں کو کھول کر رکھنا چاہیے، لباس پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ نصف پنڈلی تک ہو، اتنا بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنے ٹخنوں ضرور کھولے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قاصد بن کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کی لنگی نصف پنڈلی تک تھی۔ ان کے کافر دوستوں نے، بھائیوں نے پسند نہیں کیا۔ ان کے ایک عزیز نے کہہ دیا اسبل ازارت، اپنے پاجامہ یا یوں کہہ لیجئے لنگی کو نیچے کر لو، کما یسبل قومک، جیسے اپنے قوم پہنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پاجامہ اونچا پہنتے ہوئے دیکھا، لنگی اونچے پہنتے ہوئے دیکھا۔ میں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف نہیں کر سکتا، چاہے دشمن مجھے تانا دے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، میرے حبیب کے یہ طریقہ مجھے پسند ہے، میرے خدا کو یہ طریقہ پسند ہے۔ معزز سامعین، دوسرا بیان فرمایا المنان، وہ شخص اللہ کو پسند نہیں جو احسان کر کے لوگوں میں احسان جتاتا پھرتا ہے۔ ضرور احسان کرنا ہے، اسلام تو انسانیت، ہمدردی، احسان کا حکم دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ احسان جتانے سے بچنا چاہیے۔ احسان کر کے بھول جانا ہے۔ احسان جتانے سے صدقہ خیرات، ہمدردی کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ احسان جتانے والا اللہ کو پسند نہیں۔ نیک بندوں کی پہچان قرآن کریم نے یہ بتایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم اللہ کے خوشنودی کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے قولی
یعنی بات زبان کے ذریعے، فعلی یا کام کے ذریعے بدلہ نہیں چاہتے ہیں۔ ہماری حالت بھی یہی ہونی چاہیے، ہم احسان نہ جتائیں۔ کسی غریب، یتیم یا رشتہ دار پر اگر کسی کے کام آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو ذکر کرنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، المنفق سلعتہ للحلف الکاذب، وہ شخص جو اپنے سامان کو جھوٹ قسم کھا کر بیچتا ہے، یہ بھی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنے کا، خصوصاً تجارت، کاروبار وغیرہ میں جھوٹ کا رواج ہے۔ جھوٹ بولے تجارت میں یہاں تک کہ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے کہ آج کے زمانے میں تجارت جھوٹ بولے بغیر تجارت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ سچ بول کر دیکھیے، سچائی سے جو برکت ملے گی ہرگز جھوٹ کی وجہ سے وہ برکت نہیں مل سکتی، بلکہ آپ کمائیں گے، آپ کی کمائی کس بل میں چلا جائے گا اور کہاں جائے اور بے برکتی نظر آئے، آپ اس وقت شکایت کریں گے، لوگوں سے فریاد کریں گے، یہ بے برکتی کہاں سے آیا، کہاں سے آ گئی۔ اس لیے تجارت کرے، کاروبار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سچائی کے ساتھ ہو، بغیر دھوکے کے، امانت کے ساتھ ہو، امانت داری کے ساتھ ہو، جھوٹ سے، جھوٹی قسم سے اپنے آپ کو بچائے۔ آخر میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے پرہیز کرے، خصوصاً تجارتوں میں جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق کے عمل نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سامعین، اب ہم آپ سے رخصت ہو رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔